جو کوئی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کوئی اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلا کر کے راکھ کر دیں گے، تو یاد رکھو میرے بھائیو، تم اس قرآن کو جلاتے جلاتے خود ہی جل جاؤ گے۔ اس قرآن کو جلاتے جلاتے خود ہی تم جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے، خود ہی تم جل کر کے برباد ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے، لیکن اس قرآن کا ایک حرف تم مٹا نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے، گھر میں تو نے قرآن کو بد کر دیا، گھر میں تو نے قرآن کو بد کر دیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و کرم ہے کہ ہم سبوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں امت محمدی ہونے کا شرف بخشا، اور اس امت محمدی ہونے کا شرف بخشا جس نبی پر، جس رسول پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اس مقدس کتاب کو پورے 30 پارہ، اور یہ پورے 20 پر 3 سال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، 20 پر 3 سال میں، یاد رکھیے۔ آج مسلمان ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، اس کو پڑھنا، سننا، غور و فکر کرنا، سب کچھ مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ آج اسی قرآن کو کفار، مشرکین اور یہودیوں کی طرف سے یہ سازش چل رہی ہے کہ اس قرآن کو مٹایا جائے، اس قرآن کا خاتمہ کیا جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کافروں سے، مشرکوں سے اور یہودیوں سے، جو کوئی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کوئی اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلا کر کے راکھ کر دیں گے، تو یاد رکھو میرے بھائیو، تم اس قرآن کو جلاتے جلاتے خود ہی جل جاؤ گے، اس قرآن کو جلاتے جلاتے خود ہی تم جل کر کے راکھ ہو جاؤ گے، خود ہی تم جل کر کے برباد ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے، لیکن اس قرآن کا ایک حرف تم مٹا نہیں سکتے۔ کیوں معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری، رکشا کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لی۔ انجیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ زبور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، لیکن اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر، لاسٹ میسنجر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل فرمائی جو سورہ حجر آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا والو، اے کافروں، اے یہودیوں اور اے مشرکوں اور اے قرآن کو جلا کر کے، قرآن کو نیست و نابود کرنے والوں اور یہ سمجھنے والوں اور قرآن کو ختم کرنے والوں اور یہ سوچ رکھنے والوں کہ ہم قرآن کو جلا کر کے راہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور اے کافروں اور اے مشرکوں، سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ وہ کس طرح؟ سنو، تم قرآن کے نسخوں کو تو جلا دو گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں، بزرگوں کے دلوں میں جو ہے الف لام میم سے لے کر کے، یعنی الف سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر کے سورہ ناس کی سین تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 سال کی عمر کے بچوں کے دلوں میں، 10، 15، 16 اور نوجوانوں کے دلوں میں 30 سال کے نوجوان اور اسی طریقے سے 80 سال 60 سال کے بزرگ کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ تم کیسے مٹاؤ گے؟ دل سے کیسے نکالو گے؟ دماغ سے کیسے نکالو گے؟ دلوں سے کیسے ختم کرو گے، نیست نابود کرو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پورے 30 پارے کو محفوظ کر دیا ہے۔ تم مٹا نہیں سکتے اس قرآن کو، اس قرآن کو تم مٹا نہیں سکتے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اٹھائے گا۔ دنیا کے کوئی لوگ علم کو نہیں ختم کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ کسی کے سینے سے نہیں کھینچے گا، بلکہ علماء کی وفات کے ذریعے سے، حفاظ کرام کی وفات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم اٹھا لے گا، قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لے گا، جو قرب قیامت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اے لوگوں سنو، تم زیادہ سے زیادہ علماء دین کو تیار کرو، زیادہ سے زیادہ حفاظ کرام کو تیار کرو، اور جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، ان کی عزت کرو، اور جو لوگ جو ہے پڑھاتے ہیں ان کا سپورٹ کرو اور انہیں ساتھ دو کہ تم اس قرآن کریم کو حفظ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ آج لاکھوں مسلمان ہر سال جو ہے لاکھوں میں جو ہے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔ اے کافروں اور یہ یہودیوں، تم اس قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں، بزرگوں کے دلوں میں، بوڑھوں کے دلوں میں اس قرآن کریم کو جو ہے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے لوگوں، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے جو ہے رشتہ جوڑو، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس پر غور و فکر کرو۔ یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، صندوقوں میں جو ہے اس کو پیک کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن پڑھنا ہے ہمیں ایک ایک حرف پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، ہر الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام یہ دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس قرآن کریم کو پڑھنے میں۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتا، جو اٹک کر کے پڑھتا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس جیسی کتاب کو مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تا قیامت تک اس کتاب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے مسلمانوں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم مت پڑھو، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہے ہو، اے یہودیوں سنو، اور میں یہودیوں سے، کافروں سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس قرآن، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن صرف جو ہے مومنوں کے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اے لوگو، اے یہودیوں، تم بھی اس کتاب پر عمل کرو، تبھی جا کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو، تبھی جا کر کے تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تمہاری بربادی ہے۔ تم بہت جلد جو ہے مٹنے والے ہو، تم بہت جلد جو ہے خود ہی جل کر کے راکھ ہونے والے ہو۔ اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے تم، جلا کر کے نہیں۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہم جلا دیں گے، اپنے پاؤں سے کچل دیں گے،
آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری سوچ بیکار کی سوچ ہے، تم جو سوچ رہے ہو وہ بہت ہی کمزور ترین سوچ ہے، نہیں مٹا سکتے تم اس کو، نہیں مٹا سکتے، اللہ کی قسم نہیں مٹا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت نصیب عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔